السلام علیکم پیارے ناظرین ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب رائچ آفیشیل، اور میں تبصروں، تجزیوں، انفارمیشن، نیوز، خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ ہم یوں تو کچھ دنوں سے جنگ کے ماحول، دہشت زدہ، اس سے دہشت اور سے زیادہ ماحول میں بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ ٹینشن جو پورے عالم اسلام، خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور اس سے ملحقہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کو ہے، شاید ہی کسی اور کو ہو۔ اس کی وجہ جب ایک مسلمان بھائی، برادر اسلامی ملک مشکلات میں ہو، پرابلم میں ہو، تو یہ اس کے اکیلے کی مشکلات نہیں ہوتی۔ جب برادر شپ آ جاتی ہے، بھائی چارہ آ جاتا ہے، بردرہڈ آ جاتا ہے، تو پھر آپ کی غمیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کے معاملات سانجھے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ نہیں کہتے کہ جو سنگ تجھ پہ گرے تو زخم آئے مجھے، یہ والا حساب ہونا چاہیے، اور یہی ہونا چاہیے اصل اصول ہے محبت، رواداری، پیار اور بھائی چارے کا۔ میں شعر کے اس فکرے سے، اس مصرے سے بات ہوئی تو آج ابھی مجھے ذہن میں آیا کہ اسے تو بے شمار ٹرمپ صاحب نے جو مسلمانوں کے ساتھ، اور امریکہ نے جو مسلمانوں کے ساتھ، اور ان گورے سامراج نے جو مسلمانوں کے ساتھ، اور جو ایشیا کے ساتھ، ہندوؤں، سکھوں، بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی مسلمان تو کیا بہت کچھ کیا۔ مجھے یاد ہے 71 کی جنگ ہو رہی تھی، ہم نے انڈیا سے ٹاکرا تھا، انڈیا نے پاکستان میں، پہلے اس نے بنگلہ دیش میں، جو آج بنگلہ دیش، اس وقت کا ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان تھا، اور ہمارے لیے تو آج وہ مشرقی پاکستان ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی راستے میں گامزن ہے۔ تو اس وقت انڈیا نے، بھارت نے وہاں پہ پنگا لیا، مکتی بانی کو جو ہے ادھر سپورٹ کیا، وہ جو ان کی پیدا کردہ تھی، جیسے آج کل انہوں نے بلوچ لبریشن آرمی نام نہاد بنائی ہوئی ہے، اس طرح، لیکن یہ تو بہت ہی قلیل تعداد میں ہے۔ وہ ایک پورا زبان بولنے والا ایک پورا علاقہ تھا، ایک پورا ملک تھا، تو وہ انہوں نے جناب اس کو سپورٹ کیا، اور سپورٹ کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے کہ پاکستان کے اندر شورش پیدا کی گئی، مشرقی پاکستان کو بالکل شورش زدہ کر دیا گیا۔ تو دونوں، اور پاکستان نے جب راہ کے یہ منصوبے پکڑے تو پھر کیا ہوتی ہے، تنگ امن بجنگ امن، جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں، ہم پاکستان اپنے دفاع کے لیے، اور وہ اپنے اٹیک کرنے کے لیے، اپنی جارحانہ اقدام کے لیے میدان میں آگے، کیونکہ پاکستان کو زمینی سپورٹ خود ہمارے بنگالی بھائیوں کی طرف اس وقت ان کے اندر زہر بار دیا گیا تھا، نہیں تھی، جو بھی تھے حالات۔ ابھی اب اس موضوع پہ بات آج کم نہیں کر رہے۔ تو وہ جناب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستان، بالکل جب پاکستان پھنس گیا تو پاکستان اس وقت نکسن تھے، رچرڈ نکسن امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، پاکستان کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو پاکستان نے امریکہ سے ہیلپ کی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا USS انٹرپرائزز بہت بڑا بیری بیڑ ہے جو ہم بھیج رہے ہیں، ابھی بس ڈھاکہ پہنچنے والا ہے، اور ہر چیز کو کنٹرول میں کر لے گا، یہ مار بگائیں گے مکتی بامنی کو اور انڈیا کو بھی، اور سارا ہم اپنے، تم دوست ہو، ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے۔ جناب ہم اس شہر میں آگے، ہم نے کہا کیا بات ہے، وہ امریکن بیری بیڑ آ رہا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ چین ان دنوں اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، یہ ارلی 70 کی بات ہے، تو چین اس وقت ابھی خود ترقی، چین میں اس وقت 80 کروڑ سے زیادہ انسان خطے غربت سے نیچے جی رہے تھے۔ چین کے اپنے
पास कुछ नहीं था। अभी ये तरक्की का दौर, आईटी का दौर और ये सारा कुछ अभी स्मार्टफोन के दौर तो बहुत दूर की बात, अभी शुरू नहीं होते। इंसान मतलब इस किस्म की तरक्की जो आज आप देख रहे, जो हमारी नई नस्ल जो 2000 के बाद की पैदावार है, वो उसको तो बिल्कुल ही उन चीज़ों का पता नहीं है। तो वो जब पाकिस्तान उसी बेड़े के इंतज़ार में रहा, जंग करता रहा। 14-15 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान इंडिया दोनों थक गए जंग करते करते, लेकिन वो बेड़ा नहीं पहुंचा। और फिर पाकिस्तान को मजबूरन वहाँ पे हजमियत उठाना पड़ी, शिकस्त तस्लीम करना पड़ी उसमें। और बाज़ल खासा पाकिस्तान को वो जो हथियार डालने का एक नाखुशगवार लम्हात कबूल करना पड़े। ज़िंदगी में आते हैं ऐसे दिन, घबराने वाली कौमें जो हैं कभी कामयाब नहीं होती। पाकिस्तान ने उस दिन से सबक सीखा और आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के लीडिंग पावर में खड़ा है। और जबकि हमारा दुश्मन यही समझ रहा है, ये तो कर्ज लेता है, वो तो ये तुम नहीं लेते। तुम जिनकी बातों, जिनके बलबूते पे बातें करते हो, अडानी बानी और इस किस्म के, वो तो नको नक डूबे हुए हैं और तुम खुद भी डूबे हुए। हमसे 8 गुना ज़्यादा कर्जा है इंडिया पे, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन बैंक का और दूसरे वर्ल्ड बैंक के जितने भी ऐसे हज़ारे हैं लोन देने वाले, कर्ज देने वाले। तो वो जनाब इस तरह के हालात हुए और वो बेड़ा नहीं पहुंचा। निक्सन मर गया, हेनरी किसिंजर उसका वज़ीर ख़ाज़ा था, वो मर गया, लेकिन वो बेड़ा आज तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा। उधर मशरक़ी पाकिस्तान के उस साहिल ढाका में भी वो नहीं पहुंचा। तो ये उसका वादा था अमेरिका का। अमेरिका ने और भी बड़े वादे किए दुनिया में, मुस्लिम मुल्कों के साथ, वियतनाम के साथ, कोरिया के साथ, और सारी उसने जो वादा कभी भी किसी से वार नहीं किया। आज मैं देख रहा था तो मुझे इससे याद आया कि जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें याद आई, मैंने नोट किया कि वादा करके मुकरे जेड़ा सज्जन नहीं हो वैरी है, मैं नहीं कहता मुकरन वाले सारी दुनिया कहती है। तो ट्रंप साहब और अमेरिका और इंग्लैंड और वेस्टर्न कंट्री जितने भी हैं, ये ममलकतों, रियासतों, मुल्कों, इनके वादे नहीं होते, इनके मफादात होते हैं। जहाँ की ही इनके मफादात को ज़िक्र पहुँचने का अंदेशा हुआ, इन्होंने अपना हाथ खींच लिया। और फिर इससे आगे उनको गज़नी तारीख़ उनको क्या लिखेगी? तारीख़ क्या लिखती है? तारीख़ तो वो लिखती है जो आप लिखवाते हैं तारीख़ से। तारीख़ का कलम किसके हाथ में होता है? एक लिखारी के हाथ में। और सारे लिखारी हमारी तरह सारी उम्र बस लिखारी नहीं रहते, वो जो है करोड़पति अरबपति बन के बस इन्हीं की तारीखें लिखते रहते हैं। वो दरबारी सहाफ़ी, दरबारी लखवेरे होते हैं जो पकड़ कर बस आपको सारा पता है। बार बार अब बात फिर फिसलती है दूसरी तरफ। मैं चाहता नहीं हूँ आज उस मौजूद में, मैं आज चाहता हूँ कि ये जो मुकर्रन वाले हैं, ये वादा करने वाले हैं, इनके मतलब कुछ कहूँ। तो फिर वो एक और बड़ा मशहूर हमारे ज़माने में हुआ था शेर के फ़िक्र है, तेरे वादे पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए। और हर ट्रक के अंदर लगा होता था, हर बस के अंदर। वो जनाब अताउल्लाह ईसा खेलवी वो के बाद में ये वो किस्तों का दौर था, कैसे चला करती थी। तो वो जनाब वो गाना हर बस पे, हर वैन पे, हर छोटा डब्बे पे यही गाना चल रहा है, तेरे वादे पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। तो वादा तो वो बड़े करते रहे बाद में भी, और हम बार बार दिल उनसे तोड़वाते रहे। एक दफ़ा दिल तोड़ने का मज़ा नहीं आता, जितनी तो 2-3 दफ़ा वो उतना टूटने की बात आपको ना, आप उस बात से मानूस होना चाहते हैं कि कैसे टूटता है बार बार। ये भी एक बीमारी है। एनीहो,
ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی نواں لارا لا کے سانو بول جا، کوئی نواں لارا لا کے سانو ڈول جا، جھوٹے آوے ایک جھوٹ ہور بول جا۔ تو ہمارے ساتھ تو آنے والے، ہم اپنے سے جھوٹ بولنے والے سے بھی پیار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار ہور کچھ نہیں، سانو تسلی دے جے، کم نہیں ہوندا تیرے کولوں، تو کم نہیں کر سکدا، کم تیری شاید پوزیشن چ نہیں اس چ، لیکن سانو تسلی تو دے جے۔ یعنی اسی ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کم از کم ہم سے جھوٹ تو بولتے جاؤ، تاکہ ہماری روح کو تسکین ہو، ہمارے کانوں کو، ہماری سماعت کو، جو یہ سننے کے عادی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، حقیقت کو ماننے سے ہمیشہ گریزاں رہتے ہیں۔ اور آج دیکھیں پاکستان، یہی کیا پورا عالم اسلام پھر انہی پہ اعتبار کرتا ہے، تجارت کرتے ہم انہیں سے، پیسے رکھتے تو ان کے بینکوں میں، اپنے بینکوں میں پیسے تک نہیں رکھتے، کتابیں پڑھتے ہیں اسکولوں میں تو ان کی لکھی ہوئی سلیبس نصاب سارا انہی کا ہوتا ہے، آکسفورڈ کا نصاب ہے جناب، اے لیول لو لیول، یہ سارے کیا ہے؟ ہیرو صاحب ہمارے بچوں کے ان کے پڑھائے جاتے ہیں، ہیری پوٹر اور سارے کچھ ٹارزن، یہ سارے تو ہم ان کے پڑھتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لوگوں کا، ہمارے کلچر کا، ہماری ثقافت کا، ہماری روایات کا، ہمارے آبا کا، ہمارے جو ہرمدے ہیں، ان کا ہمارے بچوں کو آگے کیا پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے پچھلے دنوں، مجھے مبشر لقمان صاحب سے میرے بہت اچھے دوست ہیں، میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیکن ہاؤس میں پابندی لگا دی گئی تھی اردو بولنے پہ اور پنجابی بولنے پہ۔ ارے جاؤ کسے انگریز دیو پترو، کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو کہ تسی، یہ تو ایسے ہوا جیسے انگریزوں نے اپنے وقت میں جب انڈیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو اپنی کلبوں کے بعد ہر شہر میں ان کی ایک کلب ہوتی تھی ایلیٹ کے لیے، خاص طور پہ اسپیشلی وہ جو گورے اس علاقے میں ہوتے تھے ان کے لیے، کسی ڈی سی کے آفس یا مطلب ایسی رات کو وہ کلب وغیرہ میں جایا کرتے تھے جام نوشی کے لیے اور دوسرے کھانے وانے کے لیے بیگمات کے ساتھ۔ تو ادھر باہر بورڈ لگے ہوتے تھے اور باہر ارزلی کھڑا ہوتا تھا، یس پلیز، وہ ارزلی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، چلو ارزلی ہوتا ہے، وہ ثانی صاحب نے کہا تھا نا ڈگری ہوتی ہے، ارزلی ہوتا ہے، وہ اس زمانے کے ارزلی تھے یا اس زمانے کے ارزلی ہیں، بھائی میں ان سے نہیں ملا رہا۔ تو ارزلی بار کھڑا ہوتا تھا، ارزلی کہتا تھا یہ دیکھیں صاحب آپ کون ہیں؟ تو وہ جناب باہر لکھا تھا کہ انڈین اینڈ ڈاگ ناٹ الاؤڈ، اور ساتھ میں تصویر بھی کئی دفعہ بنی ہوتی تھی، پگ پہنا انڈین، وہ جو راجستھانی پگ نشان تھا اور کتے کے نشان پہ دونوں پہ تو کراس لگا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو، ان کی نظر میں ہماری اوقات کتے جیسی بھی نہیں تھی، اور وہ صاف لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگ اینڈ انڈین از ناٹ الاؤڈ۔ تو آج پھر بھی یہی حال ہے، ہمیں لائنوں میں کھڑے کر کے ویزے دیتے ہیں، پھر یا نہیں دیتے، یا پھر کروڑوں اربوں ڈالر ہر سال کے پاکستانی عوام کے، ہم ایشین کے، ہم مسلمانوں کے، وہ تو ویزوں کی مد میں کھا جاتا ہے پورا یورپ۔ اکٹھا کرے 2 ارب کی آبادی، ہر بندہ ویسٹرن جانا چاہتا ہے، یا امریکہ کینیڈا جانا چاہتا ہے، انگلینڈ جانا چاہتا ہے، جرمن فرانس جانا چاہتا ہے، اربوں ڈالر کا تو وہ فیسیں کھا جاتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں ان کو ذلیل کر کے بعد میں جب ان کو واپس بھیجتے ہیں تو بیڑیاں لگا کے، ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جہاز میں بیڑیاں لگا کے، جہاز سے یہ کود جائے گا سالا، کدھر جائے گا؟ کیا یار، ان لوگوں نے کس طرح سے ہم لوگوں کو محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے بہتر تو بھیا یہ ہے کہ تیرے وعدے پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانہ کہ میری آس ٹوٹ جائے۔ ہم اسی طرح، بھائی ہم سے کم از کم سچ تو بولو، ہم سے کہتے ہو
ابھی ریسنٹلی جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو انہوں نے کیا کیا ایران کے ساتھ 2 دفعہ. پہلے کہا کہ آپ ٹیبل پہ آئیں بات کریں, اچھا جی یہ کریں وہ کریں, ملکوں کی ڈیوٹی لگائی اس پہ, ایران کو گھیر کے لائیں ٹیبل پہ. وہ کر رہے تھے اور 2 ویک ختم ہونے سے سیٹرڈے کو اس پہ حملہ کروا دیا اسرائیل سے. اور پھر کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے, یہ میری تو خبر, یہ اسرائیل نے ہمیں بتایا. اسرائیل تو سانس بھی نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں نا, وہ تو لیٹرین, وہ تو WC میں بھی اکیلا نہیں جاتا, وہ تو واش روم میں اکیلا نہیں جاتا. وہ تو آپ کا بغل بچہ ہے, آپ کا چھوڑا ہوا جن ہے, جو اسے جب چاہیں آپ قابو کر لیں. وہ آپ کے کہنے کے بغیر اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے ایران کی ایٹمک انرجی پہ, نیوکلیر فیسلٹیز پہ, وہ اس طرح فیکلٹی پہ وہ اس طرح کر سکتا ہے اٹیک؟ نہیں. پھر آپ نے اس کے بعد جنگ چھوڑی ہے, مارا ماری چھوڑی ہے. جب دیکھتے ہیں پھر وہ اس میں ہار رہا ہے, میچ میں ہار رہا ہے, تو پھر آپ دھاندلی کر کے بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاں ہم اب یہ کریں گے وہ کریں گے, خامنائی صاحب کو مار دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, اور آپ دھمکیاں دیتے ہیں. اور اس طرح پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ بات آپ کے حد سے کچھ, تو آپ پھر کہتے ہیں کہ 2 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں. جی 2 ہفتے کے اندر یہ معاملہ طے کریں گے, دونوں پارٹیاں بیٹھیں, ٹھیک ہے. بلکہ آپ جنیوا میں فرانس اور جرمن کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں ایران کے ساتھ. وہ ایران والے بھی پہنچ جاتے ہیں, وزیر خارجہ عباس صاحب, اور سارے پہنچتے ہیں. بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اٹیک کر دیتے ہو. 2 ہفتے کیا 2 دن پورے نہیں ہوئے ابھی. تو یار تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے. آپ کتنے کمینے ہو یار کہ آپ کو ذرا بھی اپنے کہے کا لازمی, دنیا دیکھ رہی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آج کل کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. میں آج آپ سے جو بول رہا ہوں یہ ریکارڈ پہ آ رہا ہے, ساری دنیا دیکھے گی جو دیکھنا چاہے تو مطلب یہ ایک مکمل محفوظ یوٹیوب میں پڑا ہے. آپ ریکارڈ کر کے اپنے پرائیویٹ فائل میں لگا لو, ہر چیز نظر آ جاتی ہے بعد میں. اور آپ نے جس طرح پھر مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی, آپ نے پہلے بھی ایران کو ہی سمجھ نہیں آتی. پہلے بھی ایران کو آپ نے صدام حسین سے لڑایا, 10 سال تک لڑائی ہوتی. جب دونوں مسلمان ملکوں کے 18 سال سے اوپر سے کے تمام مرد حضرات ختم ہو گئے, مر گئے, تو تب جا کے کہیں یہ جنگ ختم ہوئی. نہ اس کے پاس طاقت رہی, نہ اس کے پاس طاقت رہی, نہ ایران کے پاس, نہ عراق کے پاس طاقت رہی. صدام حسین کو بھی کمزور کر دیا, اور آیت اللہ خمینی صاحب اور ان کی رجیم کو بھی آپ نے سارا کمزور کر دیا. اور پھر اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ صدام ابھی بھی اکڑتا ہے, حالانکہ اس کے ٹانگوں میں کوئی طاقت نہیں تھی, پھر آپ نے اس کو سعودیہ اور کویت سے لڑا دیا. اس نے سعودیہ پہ بھی راکٹ پھینکے, کویت پہ قبضہ کر لیا. پھر آپ نے یہ بنا کر کے اصل میں وہ دن لائے جس کی آپ کو تلاش تھی, یعنی آپ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا. اور پھر آپ کوئی یعنی نیوکلیر اور ماس ویپن کا بہانہ بنا کے آپ کو سالوں اس کو رگڑتے رہے. پھر اس کو پکڑا, پھر اس کو پھانسی دی, پھر اس کو جس طرح گرفتار کیا, وہ شکل, وہ حالت, وہ اسے نکال کے سرنگ سے, ٹنل سے, وہ دیکھنے والی خوف آتا ہے. پھر آپ نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. دلیر تھا, مر گیا. کہتا ہے بند کرو یہ ڈرامہ اور اپنا کام کرو, لیور دباؤ اور مجھے ختم کرو. پھر آپ قذافی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. ہر وہ شخص جو آپ کی طرح طاقتور ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو یہ حق نہیں دیتے. حالانکہ UN کا چارٹر, انسانی دنیا کا سارے چارٹر, انسانیت کا چارٹر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان کو ہر وہ رائٹ حاصل ہے جو دوسرے کو رائٹ حاصل ہے. تو آپ کے ہاتھوں بم محفوظ ہے, ان کے ہاتھوں میں بم محفوظ نہیں ہے. اس کے پاس یورینیم تھا, قذافی کے پاس, آپ نے اس سے
اس کے بیٹے کو ٹریپ کیا, اس کے ذریعے بیٹے کے ذریعے باپ کو ٹریپ کیا. آپ نے وہ 70 کلو یورینیم تھا, 70 kg یورینیم آپ نے اسے لیا, اور تیسرے دن آپ کو یاد ہوگا نیٹو ممالک نے, یورپ نے اس پہ حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا. اور وہ چند مہینوں بعد ایسے ہی ایک بنکر سے ملا چھپا ہوا, اور اس کو جوتے مار کے سڑک پہ, میں نے خود اپنی, ساری دنیا نے دیکھا, اس کو جوتے مار کے آپ نے مار دیا قذافی کو. کیا لائف تھی, کدھر گئے آپ کے وعدے جس پہ آپ نے اسے 70 کلو یورینیم لیا, سارا کچھ چھین لیا. یہ ساری مشرف صاحب کے ساتھ کیا کیا 9/11 کے بعد, اس کو دھمکیاں بھی دی اور پھر پیار بھی کیا, پیار سے نہیں مانے, دھمکیاں دی, دھمکیوں سے وہ پاکستان بچانے کے لیے مان گئے بقول ان کے. پھر ان کا کیا ہوا, وہ شخص اسے ذلیل کرا کے پاکستان سے بھگایا, اور وہ ہڈیاں رگڑ رگڑ کے دبئی کے ہاسپٹل کے بستر پہ مر گیا بیچارہ. اس طرح تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کریں. رضا پہلوی کے ساتھ کیا کیا آپ نے, اسے جوتے پہننے نصیب نہ ہوئے, اور اتنی جلدی وہ گیا کہ وہ اس نے اپنے سلیپنگ گون کے نیچے جو جوتے کمرے میں پہننے والے وہ پہن کے وہ جہاز پہ چڑھا تھا بھاگ کے. آپ نے اپنے دوستوں کو کبھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. آپ اپنے مفادات کی نگرانی کرتے ہو, پاسبانی کرتے ہو اپنے, اور اسی لیے تو آپ کامیاب ہو, کیونکہ اس دنیا کے بزنس میں احساس, دل, فیلنگ, جذبات, ان کی کوئی قدر نہیں ہے. اس دنیا کے جذبات میں جو تیز ہے, جو وار کرتا ہے, مائٹ از رائٹ ہے, اور یہی آپ کا کلیہ ہے, اور اسی سے اپنے دنیا فاتح عالم بنے ہوئے ہو. تو اب جناب اس طرح کے حالات, اور اب ہم سے وعدے بھی کرتے ہو کہ میرے محبوب نے وعدہ کیا تھا 5ویں دن کا, کسی سے سن لیا ہوگا یہ دنیا 4 دن کی ہے. صحیح بات ہے, آپ ہم سے وعدے کرتے ہو کہ یہ 5واں دن تو آنا ہی نہیں ہے, دنیا 4 دن کی ہے, تو یہ وعدے کا ہم سے پوچھے گا کون کہ وعدہ افا ہوا کہ نہیں ہوا. بہرحال شرم تو آنی جانی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے, خاص طور پہ گورے سامراج کے لیے, اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے. دیکھیے, سنیے, سمجھیے.